بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم میں زناکاری، سود خوری، حتیٰ کہ ہر بدکاری عروج پر نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر فوقیت دے دی اور قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل علاقوں پر حملہ کیا اور قوم بنی اسرائیل کے بے شمار علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل قوم کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر ظلم کرنے لگے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے قبیلہ دانیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ دانیال کے نام سے مشہور تھا۔ روایت میں ہے کہ جب سمسون پیدا ہونے والا تھا تو سمسون کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے لڑکا عطا کر، میں اس کو کبھی بھی بدکاریوں اور شراب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے دعا کی کہ میں اپنے لڑکے کے کبھی بھی بال نہیں کٹواؤں گی۔ لہذا جب سمسون پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ہمیشہ ہی برائی سے پاک رکھنے کی کوشش کی، سمسون کے بال نہ کٹوائے۔ سمسون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت کا مالک بنایا ہوا تھا۔ سمسون کی طاقت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سمسون ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسون نے شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کے ننھے بچے کو شیر چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سمسون جان گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ طاقت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب سمسون جوان ہوا تو اس قوم عمالقہ نے اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ سمسون کے دل میں قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سمسون اپنی بستی سے قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ شہر گیا کی سیر کر رہا تھا تو اس کی ملاقات قوم عمالقہ کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام تیمینہ تھا۔ سمسون نے اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ یہ دونوں اپنی قوم سے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی قوم میں اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب سمسون کی شادی طے ہو گئی تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسون سے ایک شرط لگائی۔ سمسون وہ شرط قوم عمالقہ سے ہار گیا۔ اس قوم کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جب تک سمسون شرط میں ہاری چیزیں قوم عمالقہ کو نہیں دے گا، اس وقت تک قوم سمسون کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دے گے۔ لہذا سمسون کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ سمسون وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اسرائیلی قافلے پر پڑی جو کہ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ سمسون نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ سمسون نے اس قافلے سے سارا مال چھین لیا۔ اس قافلے سے سامان چھیننے کے بعد سمسون اپنی ہاری ہوئی شرط کے مال واپس کرنے کے لیے قوم عمالقہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تیمینہ کی شادی کسی دوسرے شخص سے ہو چکی ہے۔ جب سمسون نے یہ دیکھا تو اس نے برداشت نہ ہوا۔ اس نے قوم عمالقہ کے سارے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ جب قوم عمالقہ کو علم ہوا کہ یہ سمسون کی حرکت ہے تو انہوں نے سمسون کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ ایک دن قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور کہا کہ سمسون کو ہمارے حوالے کر دو۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کے خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے سپرد کر دیا۔ جب قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کیا تو سمسون قوم عمالقہ کے قابو نہ آیا۔ سمسون کے ہاتھ گدھے کی ہڈی لگ گئی۔ سمسون نے اس ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس کارنامے کے بعد سمسون کو بنی اسرائیل میں بہت شہرت ملی۔ اسرائیلی لوگ سمسون کو اپنا سردار ماننے لگے۔ جب سمسون نے قوم عمالقہ کے 1000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو وہ قوم سمسون کے نام سے ڈرنے لگی۔ بنی اسرائیل سمسون کو اپنا سردار مانتے ہوئے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب خبر سن کر قوم عمالقہ کی نیند حرام ہو گئی۔ قوم عمالقہ نے سمسون کو اپنے جال میں لانے کی ہر طرح کی حربے سوچنے لگے۔ جب قوم عمالقہ سمسون کو بہت کوشش کرنے کے باوجود اپنے جال میں نہ پھنسا سکی تو قوم عمالقہ نے اپنی قوم سے ایک لڑکی دلائلہ کو چنا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ قوم عمالقہ نے اس لڑکی کو یہ لالچ دیا کہ تم سمسون کی طاقت کا راز معلوم کرو گی تو ہم تم کو بہت زیادہ سونے کے سکوں سے نوازیں گے۔
یہ لڑکی شمشون کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب شمشون نے اتنی حسین و جمیل لڑکی دیکھی تو شمشون اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس طرح شمشون اور دلائلہ کے ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن دلائلہ نے کہا کہ میری جان مجھے بتاؤ کہ تم اتنی طاقتور کیسے ہو؟ یہ بات سن کر شمشون نے دلائلہ کو ٹال دیا۔ ایک دن دلائلہ شمشون سے ناراض ہو گئی کہ جب تک تم مجھے اپنی طاقت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو میں تم کو نہیں ملوں گی، میں تم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دلائلہ نے جب یہ بات کہی تو شمشون دلائلہ کے عشق میں پاگل تھا۔ شمشون نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا ہوں میرے بالوں کو نہیں کاٹا گیا، میری طاقت ہونے کا راز بس یہی ہے۔ ایک دن شمشون دلائلہ کے پاس سو رہا تھا، دلائلہ نے شمشون کے بال کاٹ دیے۔ اسی رات عمالقہ کے قوم کے لوگوں نے شمشون پر حملہ کیا۔ جبکہ عمالقہ کی قوم نے شمشون پر حملہ کی تو اس بار شمشون ان لوگوں سے اپنی دفاع نہ کر سکا تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے شمشون کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ قوم عمالقہ نے شمشون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال دیں، پھر اس کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ شمشون کو گرفتار کروانے کے بدلے میں دلائلہ کو قوم عمالقہ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ شمشون کو گرفتار کرنے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑی دعوت کرنے کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دیوتا نے ہم کو شمشون پر فتح دی، اس وجہ سے وہ اپنے دیوتا کے پاس جمع ہونے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ قوم عمالقہ نے شمشون کو گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ قوم عمالقہ کے لوگوں نے شمشون کے ساتھ کافی بدسلوکیاں کی، شمشون کو طرح طرح کی دکھ اور تکلیف دی۔ قوم عمالقہ فتح کے موقع پر جشن منا رہی تھی۔ دوسری طرف شمشون کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی کہ شمشون نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپنی طاقت کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے شمشون کی توبہ قبول کرتے ہوئے شمشون کی طاقت واپس لوٹا دی۔ شمشون نے لوگوں پر حملہ کیا تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شمشون نے محل کی دیواریں گرانا شروع کر دیں اور کچھ لمحے کے بعد سارا محل زمین پر آ گرا۔ اس موقع پر قوم عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ شمشون کی طاقت کا یہ واقعہ کتاب قضاء میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الاحوان اور احمد الیعقوب نے یہ تاریخی وادی میں اس کا ذکر کیا۔ شمشون طاقت کے لحاظ سے ان کتابوں میں عظیم ہیرو کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار طاقت بھی دی لیکن شمشون عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، اس لیے خدا نے اس سے اپنی برکت ہٹا لی۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے شیطان نے سب سے پہلے ہماری کمزوری پر حملہ کرتا ہے تاکہ شیطان ہم کو خدا سے دور کر سکے۔ اگر ہماری کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی دنیاوی شکل میں ہو سکتی ہے۔ شمشون کی زندگی ہمارے لیے یہ بہتر سبق ہے کہ تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں، تاکہ شیطان کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھٹکا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔